वेलकम बैक नाजरीन। आप आगा साहब से गुफ्तगू जारी है और अब हम आगा साहब से पूछेंगे, ये लीगल एक्सपर्ट भी हैं और सीनियर एडवोकेट हैं। आगा साहब से एक मैं सवाल करूंगा कि गवर्नमेंट नॉन इश्यूज उठाती है, फिर स्टेप बैक होती है, फिर सामने आती है, फिर स्टेप बैक होती है। अब ये जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट साहब ने रेफरेंस भेजा है, जुल्फकार अली भुट्टो जिसको ये जुडिशल मर्डर कहते हैं, तो क्या ये कानूनी है, गैर कानूनी है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, या अगर भेजा है तो इसके लिए कोई पार्लियामेंट की मंजूरी की जरूरत थी? देखिए, मैं तो ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ ये इशू ही नहीं है। क्योंकि जब उस बेंच के जजेस में से कुछ जजेस ने ये कह दिया कि ये एक पॉलिटिकल केस था और हमसे दबाव के तहत ये फैसला लिया गया था। जैसे नाम लेने में भी कोई नसीम हसन शाह साहब ने इस पर बड़ी तफसीली अपनी राय बयान फरमा दी हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई इसकी ज़रूरत थी। बहरहाल उनका हक है और वो जो जवाज़ पेश करते हैं वो ये करते हैं कि अगर नवाज शरीफ का केस जो है वो री ओपन हो सकता है तो भुट्टो का केस क्यों नहीं री ओपन हो सकता। तो हर किसी के पास अपने अमल के लिए कोई जवाज़ तो मौजूद होता है, लेकिन कानूनी तौर पे मैं समझता हूँ कि अब चूँकि फैसला मियां साहब के पास रिव्यू का हक था, इनके पास है या हो चुका हुआ है? देखें, जो आर्टिकल रेफर किया जा रहा है उसके तहत ज़ाहिर है कि कोई वो समझते होंगे कि कोई गुंजाइश मौजूद है, लेकिन चूँकि अब ये फ़ैसला जो है वो शमसी साहब अदालत के अंदर है और पटिशन फाइल हो चुकी है, रेफरेंस उनके पास है, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रिविलेज अदालत का है कि अब उसके ऊपर फैसला दें। यानी ये अदालत के ऊपर छोड़ते हैं आपके, वो सुने या ना सुने? देखें, ये भी इब्तदा के अंदर तो ये बात तो होगी, आर्गूमेंट होंगे क्या आया जा सकता है या नहीं सुना जा सकता। मुझे ये थोड़ा सा यहाँ पे एक तशवीश लाहक है। अब मामला चूंकि सब जुडिस है और इसलिए मैं समझता हूँ कि मुतलका आर्टिकल, हम दूसरी तरफ आते हैं कि मुझे अगर मुतलका आर्टिकल भी अदालत के सामने है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको वो रेफर कर रहे हैं, तो इस पर फैसला करना चाहिए, अदालत करेगी इंशाल्लाह। अच्छा आगा साहब, बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की इंक्वायरियां हुई, फिर रोक ली गई, फिर चली, फिर मुकम्मल हुई, स्टेटमेंट्स आई रहमान मलिक साहब की कि जी हम इस CEC की मीटिंग में इस बरसी पे बता रहे हैं, अगली बरसी पे बता रहे हैं। थोड़े दिन पहले भी बड़ा शोर था भुट्टो साहब की बरसी पे कि जी अनाउंस कर दिया जाएगा। क्या इसकी वजह समझते हैं? ये क्यों, क्या रुकावट है इसमें कि ये कहते भी हैं सामने आते भी नहीं? देखिए जी, वो रिपोर्ट तो अब उन्होंने एडमिट कर लिया है कि हमने जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने पेश कर दी है और फैसला ये हुआ है कि वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिश ना की जाए। तो अब वो कब पब्लिश करते हैं, ये इसकी ओनरशिप उनके पास है। ये मैं समझता हूँ कि कोई यकीनन कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जिसकी वजह से उन्होंने कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट तो नहीं है, इसको रोका है। ये भी प्रेशर बहुत है आप मीडिया की तरफ से कि जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस लाया जाए। कुछ अखबारात तो बड़े ज़ोर से कुछ चैनल भी बड़े ज़ोर से इसकी तायीद और हमायत भी कर रहे हैं और मुतालबा भी कर रहे हैं। बहरहाल चूँकि इस मुकदमे की ओनरशिप जो है वो मौजूदा हुकूमत के पास है और वही मैं समझता हूँ इसके मुद्दई हैं, तो उनको आप बड़ी मोहब्बत से जिक्र फरमा रहे हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का। आगा साहब माशाल्लाह से आप बड़े दबंग सियासतदान हैं और मैं चाहता हूं कि आप एक भरपूर तरीके से इस पे स्टेटमेंट दें कि आपके जो क़यादत है उनके बारे में मोहतरमा की एक एप्लीकेशन मौजूद है
جس میں آپ کی قیادت کا نام ہے، کہیں کوئی اندر خانہ ایسا تو نہیں کہ وہ اس میں کوئی ایسے حقائق سامنے آ رہے ہوں جن کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں، یا کوئی انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہو ان کی؟ دیکھیں یہ اس کے اوپر تو یو این او کی رپورٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے، اور اس ایپلیکیشن کے متعلق اس ٹیم نے باقاعدہ... اچھا آغا صاحب، یہاں یہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ ایک طرف یو این او کی رپورٹ آتی ہے، پھر ان کو پیرلل انکوائری کی کیا ضرورت ہے جو رحمان ملک صاحب فرما رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس میں بڑے واضح الفاظ میں اپنی رائے دے چکا ہوں آلریڈی. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے بہت بڑی غلطی کی تھی کہ یو این او کو اس معاملے کے اندر انوالو کیا. بہرحال انہوں نے کر لیا، خرچہ بھی کیا، اور جب اس کی رپورٹ آ گئی تو ان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. مینڈیٹ دیا تھا، وہ اس مینڈیٹ کے ساتھ جتنا کام کر سکتے تھے انہوں نے کر کے ان کو رپورٹ تیار کر کے دے دی. اور اس کے اندر جو آپ نے جس ایپلیکیشن کا ذکر کیا میری قیادت کے اوپر بھی اس میں الزام تھا، اس کے متعلق تو انہوں نے ڈیٹیل ڈسکس کر کے ڈیٹیل رپورٹ دے دی اور ایگزونریٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ قطعی طور پہ اس میں شامل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری چیزیں بھی اس میں جو رپورٹ کے اندر ہیں وہ بڑی انہوں نے بڑی اوتھینٹسٹی سے اس کو جو ہے ڈسکس کر کے اس کے اوپر رپورٹ بنائی تھی. اس حکومت کو چاہیے تھا کہ اتنا بڑا خرچہ کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا جاتا. اب ابہام کریٹ کرنا جو ہے وہ سیاست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ساری جو چل رہی ہے وہ پولیٹیکل گیم ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس سارے کیس کو سپائل کر دیا. اچھا لیکن وہ کیس اگر ایک کرمنل کیس کی حیثیت سے اس کو انٹیروگیٹ کیا جاتا اور اس کی جو تفتیش ہے، انویسٹیگیشن جو ہے وہ مکمل کی جاتی، اور جو انویسٹیگیشن ایجنسی تھی اس کو گو تھرو دیا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرائل سٹیج کے اوپر آ کے پھر کوئی فروٹفل ہوتا اور اس کے نتائج نکلتے. لیکن آغا صاحب، اگر جیسا کہ ہمارے پرائم منسٹر کی برطانیہ کے پرائم منسٹر سے جو گفتگو ہوئی اس میں پرویز مشرف صاحب کی حوالگی کا ذکر آیا، یہ میڈیا پہ بھی آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، تو جو انہوں نے اپلیکیشن جو انہوں نے کہا جی لیگل طریقے سے پاکستان ہمارے ساتھ اگر ایک درخواست ہمیں دیتا ہے تو پھر ہم پرویز مشرف کو پاکستان کے حوالے کر سکتے ہیں. نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ پھر ہم اس کے اوپر غور کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے غور ہی نہیں کیا. یہ غور کر لیتے ہیں اور یہ واپسی کر دیتے ہیں پرویز مشرف کی. آپ کی جماعت پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ جی دیکھیں، اب تو پرویز مشرف صاحب کا اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ بالکل بڑا واضح ہے. اب تو ان کی اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، ان کی اپنی ایک سیاسی حیثیت ہے، اپنی سیاسی جماعت ہے، اور ظاہر ہے سیاسی جماعت ہونے کے حوالے سے ان کی اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس میں کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا. ہم ایک الگ جماعت ہے، ہمارا موقف. پھر جب انہوں نے اپنا راستہ ہی الگ کر لیا تو اس کے بعد تو پارٹی ٹو پارٹی کو کوئی بات ہو سکتی ہے. کوئی شخصیت کے لیے ہمارا کوئی عمل جو ہے اس کے اندر کوئی، میں نہیں سمجھتا کوئی بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو مونس الہی صاحب پہ جو کرپشن کے الزامات آئے ہیں، ایس پی کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بنیادی طور پہ غلط تھے. آپ نے دیکھ لیا کہ 14 دن یہ ایک تو میں ایک بات آپ کو بڑی واضح الفاظ میں یہ کہوں گا کہ مونس الہی پاکستان کی تاریخ میں ایک واحد پولیٹیکل شخصیت ہے جس کے اوپر الزامات لگائے گئے اور الزامات کے ساتھ پھر ایسا جو ایک طریقہ کار اپنایا گیا کہ ایک طرف میڈیا ٹرائل شروع کر دیا گیا اور ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ گرفتاری سے پہلے یہ ثابت کر دیا جائے کہ مونس الہی جو ہے وہ ایک ملزم ہے. اتنا پریجوڈس رویہ ہونے کے باوجود مینیجر کی جو میں ابھی بات کروں،
اتنا پریجوڈس رویہ ہونے کے باوجود، جیسے آپ کہ دیکھیں ایک آدمی کو نوٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ آئیں اور پیش ہو کے یہ سوال نامہ جو ہے بتائیں، وہ سارے جوابات دیتا ہے، اس کے بعد تسلی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ بیرون ملک چلا جاتا ہے، اور بیرون ملک جب جاتا ہے تو اس کے پھر نوٹس طلبی جاری کر دیے جاتے ہیں، پتہ ہوتے ہوئے کہ وہ بیرون ملک ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ کل پیش ہو، وہ وکالتاً پیش ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ وہ پیش نہیں ہوا، وہ وکالتاً پیش ہو گیا، اس کے وکیل نے پیش ہو کے ایک اپلیکیشن دی کہ میں فلاں تاریخ تک پاکستان پہنچ کے آپ کے پاس پیش ہو جاؤں گا۔ اچھا اگر صاحب تفصیل میں کسی اور طرف چلی جائے گی بات، وقت کی کمی ہے، تھوڑی سی بات بڑی مختصر۔ اس کے بعد پھر وارنٹ جاری، پھر ECL میں نام یہ کرنے کے، اس کے باوجود واحد شخص ہے جو پاکستان واپس آیا اور اپنے خلاف الزامات کو فیس کر رہا ہے۔ جی 14 دن کا ریمانڈ لیا FIA نے، اور 14 دن کے اندر ایک لفظ ریکارڈ کے اوپر وہ اس مونس الائی کے خلاف نہیں لا سکا۔ اچھا آغا صاحب، ایک اگر آپ آخری میسج دینا چاہیں، اور ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے اس کا بھی جواب دے دیں ساتھ ہی، کہ آپ کا اتفاق والوں کے ساتھ بڑا پیار اور محبت تھا، تو کیا ہوا اس محبت کا؟ دیکھیں جی، پیار محبت تو یقیناً تھا۔ ایک منٹ میں ذرا جو، اور جب پرویز مشرف صاحب آئے تو میں واحد شخص تھا لاہور کے اندر کہ جس نے سب سے زیادہ جو ہے وہ نظر بندی کاٹی، اور اس کے بعد پھر میں پہلا بندہ تھا جو اپنے گھر سے نکل کے ماڈل ٹاؤن گیا، اور پھر 1 سال اور کچھ ماہ تک میں تحفظ پاکستان کانفرنس ماڈل ٹاؤن میں ہر ہفتے چلاتا رہا، اور الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ چلائی۔ لیکن جب انہوں نے جدہ جانا تھا تو انہوں نے ساری محبتیں ختم کر دیں۔ انہوں نے تو یقینی طور پہ اس وقت پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ بھی محبت ختم کر دی، مسلم لیگ تو بڑی پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو وہ چلے گئے، پھر محبتوں میں جب انسان کے اندر فاصلے ہو جائیں تو پھر محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آغا صاحب، آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ ناظرین، یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آغا صاحب سے بڑی سیر حاصل گفتگو رہی۔ فتنہ انگیز تکلم سے خاموشی بہتر، فتنہ پرداز خاموشی سے کلام اچھا۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم کرتا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔